کہ یہ جو آپ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ مجاہد آزادی تھے اپنے زمانے کے، حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ گرین انڈیا کلین انڈیا کا تصور تو آج آیا ہے، لیکن صوفیہ کی خانقاہوں میں یہ روایت ہمیں سینکڑوں سالوں سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں میں پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کرتے ہوں، پیڑ بھی ایسے جو پھلدار بھی ہوں، سایہ دار بھی ہوں۔ یہ والا مزار مبارک حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ حضرت کے والد محترم سید محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مراد آباد کی شاہی عیدگاہ کے باہر کا منظر اس وقت آپ کے اسکرین پر ہے۔ یہ مراد آباد کی عیدگاہ کے گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی عیدگاہ کے اندر سلسلے چشتیہ صابریہ کے بہت عظیم بزرگ آرام فرما رہے ہیں، انہی کے آستانے پر آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ اس آستانے پر حاضری دیں تو شاہی عیدگاہ کسی سے بھی پتہ کر لیں، کوئی بھی رکشے والا آپ کو یہاں چھوڑ دے گا۔ جب آپ عیدگاہ کے گراؤنڈ پہ آئیں گے تو کچھ اس طرح نظارہ دکھائی دے گا، اور یہ جو سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ عیدگاہ کی سیڑھیاں ہیں، اور انہی سیڑھیوں کی برابر سے یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ راستہ سلسلے چشتیہ صابریہ کے بہت عظیم بزرگ حضرت شاہ مکمل رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف جاتا ہے، جو حضرت امام علی مقام کی اولاد میں سے ہیں۔ آئیے حضرت کے آستانے پر حاضری بھی کرتے ہیں اور اس آستانے کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ مراد آباد میں بھی بہت سارے صوفیہ اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ ہیں، ان کے آستانے پہ ہم کچھ خاص چیزیں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کو پیش کریں گے۔ دیکھیے یہ کھرنی کا درخت ہے حضرت کی خانقاہ میں۔ آپ کو ہم نے الگ الگ خانقاہوں میں بہت ساری جگہوں پر پیڑ دکھائے ہیں، لیکن صوفیہ کرام کی خانقاہوں میں خصوصی طور سے یہ کھرنی کا درخت لگایا جاتا ہے۔ ایک پیڑ یہ ہے کھرنی کا اور دوسرا پیڑ وہ ہے کھرنی کا۔ تو یہ کھرنی کے درخت ہیں۔ ان درختوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی جڑیں سیدھی زمین کے اندر جاتی ہیں۔ درخت گھنا بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے اور پھلدار بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ اسی وجہ سے صوفیہ کرام نے، چونکہ پیڑوں کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، تو جس پیڑ سے سب سے زیادہ فائدہ ہے، صوفیہ نے اپنی خانقاہ میں ان پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کیا، تاکہ جڑ جب سیدھی زمین کے اندر جائے گی تو جو آس پاس کی قبریں ہیں ان صاحبان قبور کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب جڑ زمین میں پھیلتی ہے کسی بھی پیڑ کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پیڑ کے آس پاس میں جو بھی لوگ آرام کر رہے ہیں، جن کی بھی قبریں، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس وجہ سے صوفیہ کرام نے ان کا انتظام کیا کہ جو زمین کے نیچے لوگ آرام کر رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے اس طرح کا پیڑ اس وجہ سے لگایا کیونکہ اس کا سایہ زیادہ ہوتا ہے اور گھنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ دیکھ رہے ہیں، یہ گھنا بھی ہے، تو اس کے سائے سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، ٹھنڈی سانس لے سکیں اس کے نیچے بیٹھ کر کے، اس وجہ سے یہ گھنا اور سایہ دار درخت لگایا۔ دوسرا یہ پھلدار درخت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی حکیم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کھرنی کا بھی مشورہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور سے قوت باہ کے لیے یہ پھل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے صوفیہ کرام چونکہ حکیم بھی ہوا کرتے تھے تو انہوں نے لوگوں کا علاج بھی ہو جائے، اگر کوئی بیماری ہے تھوڑی بہت تو اس پھل سے اس کا بھی علاج ہو جائے، اور یہ پھل چونکہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اس وجہ سے صوفیہ کرام نے ان پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کیا۔ دوسرا یہ ان پیڑوں کا فائدہ یہ ہے، آج کے دور میں عالمی ماحولیات کے نام پہ ہر سال 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات منایا جاتا ہے، یعنی ماحولیات کا ایک دن منایا جاتا ہے، اور یہ ٹرینڈ ہمارے ملک میں بھی گرین انڈیا کلین انڈیا کے نام سے چلایا جاتا ہے۔ گرینری کو بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے ملک میں بھی ہے، تو الگ الگ جگہ پر موومنٹس چلائی جاتی ہیں تاکہ پیڑوں کو بڑھایا جائے۔ لیکن قرآن مجید میں بھی ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری آیتیں ہیں۔ ساتھ ہی رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زمین پر کوئی درخت لگاتا ہے اس کے سائے سے اور اس کے پھل سے جب بندے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کو، پیڑ لگانے والے بندے کو، صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ رسول اللہ کی حدیث میں پہلے سے موجود تھیں، اسی وجہ سے صوفیہ کرام نے اپنی خانقاہوں میں اس طرح کے پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کیا۔ تو گرینری کا، گرین انڈیا کلین انڈیا کا تصور تو آج آیا ہے، لیکن صوفیہ کی خانقاہوں میں یہ روایت ہمیں سینکڑوں سالوں سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں میں پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کرتے ہوں، پیڑ بھی ایسے جو پھلدار بھی ہوں، سایہ دار بھی ہوں۔ دوسری چیز اسی خانقاہ میں دیکھیے حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ ایک بڑی خاص چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس پورے خطے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی تاریخ کو مٹا دیا گیا، بتایا نہیں جاتا، لوگ نہیں جانتے، لیکن آپ کو ایک ایسی تاریخ بتاتے ہیں اس آستانے کی کہ یہ جو آپ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ مجاہد آزادی تھے اپنے زمانے کے، حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اولاد میں سے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے داروغہ حضرت سید احسان علی سپہ سالار جنگ آزادی۔ تو یہ حضرت سید احسان علی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے زمانے میں داروغہ ہوا کرتے تھے،
सिटी कोतवाल थे। उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुहिम छिड़ी और जंग आज़ादी का जो बुगुल बजाया गया, जब सिलसिला छिड़ा, तो मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी शहर के थे और इसी शहर में बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी रहे, सबकी तारीख़ को मिटाया गया। लेकिन आपको एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ बताते हैं कि ये जो हज़रत सैयद एहसान अली हैं, ये हज़रत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जादा नशीन भी थे और साथ ही कोतवाल भी थे, इस शहर के कोतवाल भी थे। और जब आज़ादी की मुहिम छेड़ी गई थी सूफिया किराम की जानिब से और तमाम लोगों की तरफ से, तब सैयद एहसान अली भी उस मुहिम में शामिल थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अंग्रेज़ों की हुकूमत से, यानी वो दारोगा थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया उससे और इस्तीफ़ा देने के बाद में आज़ादी की मुहिम में शामिल हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उनको सज़ा दी। और सज़ा ऐसी थी कि जिस तरह से हल में बैलों को लगाया जाता है, हज़रत सैयद एहसान अली जिनका ये मज़ार मुबारक है, इनको भी हल में लगा दिया गया और फिर इनको उसमें जब तकलीफ़ दी गई तो उनकी इसी वजह से, यानी हज़रत सैयद एहसान अली की इसी वजह से शहादत हो गई। तो ये उनका मज़ार मुबारक है जो मुजाहिद आज़ादी थे। आप कभी इनके मज़ार पर ज़रूर हाज़री दीजिएगा, हम आपको बहुत अहम तारीख़ बता रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे आइए, इसी कैंपस में ये नवाब मीर अहमद ख़ान की कब्र है। हालांकि अब ये निशान मिट गया है, लेकिन यहाँ पत्थर पर नाम लिखा हुआ है नवाब मीर अहमद ख़ान। नवाब मीर अहमद ख़ान कौन थे? ये वो थे जब इस अमरोहा रियासत बनाई गई थी, तो अमरोहा रियासत बनाने के बाद बहुत सारे वाली बनाए गए थे। यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के ज़माने में जब अलग अलग रियासतें बनी तो अमरोहा भी रियासत बना, कई अलग अलग वाली बने, लेकिन अमरोहा के जो एक वाली थे वो नवाब मीर अहमद ख़ान थे। और नवाब मीर अहमद ख़ान के जो नाइब मुकर्रर हुए इस पूरे ख़ित्ते में, वो हज़रत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन आप देखिए अक़ीदत और एहतराम देखिए कि नवाब मीर अहमद ख़ान सदर थे इस पूरी रियासत के, इस पूरे सूबे के, और हज़रत सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद वो नाइब सदर थे। और अपने ज़माने का सूबेदार जो सदर है पूरी रियासत का, वो सूबेदार किसका मुरीद हुआ? हज़रत शाह मुकम्मल साहब के वालिद सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद हुए और यहीं पर उनकी कब्र भी बनी। हज़रत का आस्ताना सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना अंदर है, हम उनकी कब्र भी आपको दिखाएंगे, उनका मज़ार भी दिखाएंगे। लेकिन ये मीर मोहम्मद अफ़ज़ल का मज़ार है, उनकी कब्र है जो हज़रत सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सदर थे और हज़रत सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल नाइब सदर थे। लेकिन आप देखिए कि कैसा रिश्ता रहा होगा कि अपने ही मातहत जो गवर्नर हैं, अपने ही मातहत जो नाइब सदर हैं, उनके मुरीद हो गए। तो इससे किरदार का पता चलता है शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का, कि उनके ज़माने का सूबेदार भी नवाब मीर अहमद ख़ान हज़रत सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हो गया। अब ये हज़रत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह का पूरा शिजरा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा सिलसिला बताता हूँ बहुत तेज़ी में। देखिए ये नाम लिखा हुआ है, जिगर गोशे बतूल सैयदना शाह मुकम्मल रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह मुकम्मल रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और 22 वास्तों से ये सिलसिला इमाम आली मकाम तक पहुँचता है। लेकिन ये जो सिलसिला तरीक़त है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर व मुर्शिद हैं वो हज़रत शाह अब्दुल हादी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना सैयद शाह उज़्दुद्दीन मोहम्मद जाफ़री मुतवक्किल अमरोहावी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पीर व मुर्शिद हैं हज़रत सैयद शाह हामिद जाफ़री, इनके पीर व मुर्शिद सैयद शाह मोहम्मदी फ़ैयाज़ जाफ़री, इनके पीर व मुर्शिद शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी जिनका मज़ार मुबारक इलाहाबाद में है, और इनके पीर व मुर्शिद यानी शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी के पीर व मुर्शिद हैं शाह अबू सईद गंगोही चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, और इनके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी, शेख निज़ामुद्दीन बल्खी के पीर व मुर्शिद हज़रत शेख जलालुद्दीन थानीसरी, इनके पीर व मुर्शिद कुतुब आलम बंदगी गंगोही हज़रत अब्दुल कुद्दूस चिश्ती साबरी, और इनके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख मोहम्मद बिन अहमद आरिफ रिदौलवी, और इनके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख अहमद आरिफ रिदौलवी, और इनके पीर व मुर्शिद शेख अहमद अब्दुल हक रिदौलवी, और इनके पीर व मुर्शिद हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन कबीरुल औलिया पानीपति, पानीपत में इनका मज़ार है, और इनके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति जो इकलौते खलीफा हैं मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के, और हज़रत साबिर पाक के पीर व मुर्शिद हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, और बाबा फरीद के पीर व मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीर व मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। फिर ये पूरा सिलसिला जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हज़रत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिला चिश्तिया साबरिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं, अब उनके आस्थाने पर हम आपकी हाज़िरी कराते हैं। देखिए ये जो मज़ार मुबारक है
یہ حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ والا مزار مبارک حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ حضرت کے والد محترم سید محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو نواب میر احمد خان کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں۔ حضرت سید محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ اور آباء و اجداد، ان کا جو پیچھے سے سلسلہ ہے وہ واسطہ ایک جگہ ہے بغداد میں، بغداد اور بصرہ کے بالکل بیچ میں واسطہ ایک جگہ ہے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے گوجروالا کی طرف، ایران افغانستان ہوتے ہوئے وہاں تشریف لائے تھے، اور وہاں کسی مجذوب نے بشارت دی تھی، اور انہی کی بشارت کے مطابق بہت سارے پھر معاملات ہوئے۔ حضرت سید محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ پھر گوجروالا سے کشمیر آتے ہیں، اور کشمیر سے پھر مراد آباد تک کا سفر طے کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ آپ فیس بک پر بھی ہمارے پیج پر مختار اشرف سرچ کر کے پورے سلسلے کی معلومات کہ حضرت کس طرح سے واسطہ سے مراد آباد پہنچے، یہ پورا سلسلہ ہم نے بیان کیا۔ تو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں مراد آباد میں، کبھی بھی آپ حاضری دیں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ان برگزیدہ بندوں کا سایہ ہماری تمام نسلوں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔